چوتھے امام کی پوری زندگی کیا ہے؟ 57 برس یا 58 برس، اختلاف قول ہے کہ کربلا سے پہلے 22 سال یا 24 سال، یا ایک قول 23 سال کا، اور کربلا کے بعد 35 سال یا کچھ کم یا کچھ زیادہ۔ تو پورے 57 برس میں امام سجاد نے 2 بڑے کام کیے۔ ایک ثقافت اسلامی کے تشخص کو نمایاں کیا۔ آئیے مثال دیتا ہوں، شاید یہ باتیں ابھی مجمل محسوس ہو رہی ہیں، انہیں مفصل کر دیتا ہوں۔ آپ کو سب کو زبانی یاد ہونا چاہیے کہ ثقافت اسلامی پر حملہ کیسے ہوا۔ جب مدینے میں واقع حرہ کے نام سے 3 دن تک مصرف بن عقبہ، نام تو تھا مسلم مگر مسلم نام لیا نہیں جاتا، مصرف خون بہانے والا، یہ کوئی جوان نہیں ہے، یہ 90 سال کا بوڑھا انسان ہے، 90 سال کا بوڑھا انسان، اور 90 سال کے بوڑھے خبیث انسان نے عجیب جملہ کہا ہے، کہتا ہے مجھے کھانا کھانے اور پانی پینے کے بعد سب سے زیادہ مزہ جس کام میں آتا ہے وہ اہل مدینہ کا خون بہانا ہے۔ الفاظ یعنی عجیب بات، کھانا کھانا اور پانی پینے کے بعد سب سے زیادہ لطف آتا ہے کس کام میں؟ اہل مدینہ کا خون بہانے میں۔ بہت تفصیل میں جائیں گے تو بات طویل ہو جائے گی، صرف واقع حرہ اسلامی ثقافت کے خاتمے کا عنوان بنا۔ وہ تو آپ جانتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء نے قیام کیوں کیا۔ میرا عنوان پورا ہو چکا 10 دنوں میں سرکار سید الشہداء کے منشور کے حوالے سے، میں دہراؤں گا خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں، کہ کربلا میں تو جو کچھ تھا، یزید کیا کرتا تھا؟ شراب پینا، بندر سے کھیلنا، محرم سے نکاح کو حلال سمجھنا، اسلامی ثقافت پامال ہو رہی تھی۔ یہ مسئلہ یزید تک رہتا، بات اور تھی۔ اب یزید کے افعال شنیعہ بشکل اسلحہ اور طاقت پہنچے مدینے تک۔ مدینے میں 3 دن تک مدینے کی خواتین کی عزتوں پر حملے کیے گئے، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، کہتے ہیں 3000 سے زیادہ خواتین، بعض دکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ، اس گناہ کے نتیجے میں اس کیفیت میں چلی گئیں جہاں لفظ زنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر کیا کیا؟ سارے قاریان قرآن ذبح کر دیے گئے، ناچنے گانے والے مدینے میں لائے گئے، اسلامی ثقافت ختم ہو گئی، مدینے میں قرآن پڑھنے والے ختم ہو گئے، مدینے میں گانا گانے والے آ گئے، لوٹ مار کا ایسا بازار گرم ہے کہ مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے اور اتنا خون بہایا گیا کہ پورے ریاض الجنہ سے خون کی بدبو آتی تھی۔ بعض کہتے ہیں گھٹنوں گھٹنوں تک خون۔ جملہ سنیں گے، برداشت کریں گے؟ یہ وحشی تھے آنے والے، ایسے گھروں میں گھستے تھے۔ ایک گھر میں گھسے شام کے سپاہی لوٹنے کے لیے، جو 3 دن تک بوبا کر دیا، جو چاہو لوٹو جو چاہو کرو، سب حلال ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک گھر میں گھسے تو دیکھا ایک خاتون سہمی ہوئی ایک بچے کے ساتھ، بچہ 4 سال یا 5 سال کا۔ مال کہاں ہے؟ سامان کہاں ہے؟ کہتی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب عورت ہوں، بیوہ ہوں، یتیم بچہ۔ ظالم مسکرا کر دیکھتے رہے اور عجیب ظلم کیا، ماں کے ہاتھ سے بچے کو کھینچا اور کھینچ کے دیوار سے ٹکرایا اتنی شدت کے ساتھ کہ بھیجا باہر نکل گئے۔ مسئلہ کیا ہے کہ یہ تاریخ اگر نہ پڑھی جائے تو شاید پھر یزیدیت کے چہرے سے پردہ اٹھانے میں، اور خاص آج کے دور میں، بتائیں عام مسلمانوں کو کہ ہوا کیا تھا، یہ کون لوگ تھے؟ تو اس حد تک۔ اور پھر مصرف بن عقبہ نے جو بیعت دی یزید کی مدینے میں، عجیب بیعت تھی۔ کیا بیعت دی تھی؟ نہ کتاب خدا، نہ سنت رسول خدا، نہ سنت خلفاء راشدین، کچھ بھی نہیں۔ کہ یزید کے زر خرید غلام ہو، وہ جیسا چاہے گا ویسا کرے گا تمہارے ساتھ، تمہارے مال کے ساتھ، تمہاری اولاد کے ساتھ، بیعت کرو۔ یہ تھا بیعت کا کانسیپٹ جو مدینے والوں پر نازل کیا گیا۔ اسلامی ثقافت کا ایک صاحب بیعت کرنے کے لیے پہنچے، انہوں نے کہا ہم بیعت کرتے ہیں سنت رسول خدا
کتاب خدا کے مطابق یزید کی بیعت کرتے. مصطفی نے دونوں کی گردنیں کاٹ دی. مجھے ایسی بیعت نہیں چاہیے. ایک صاحب ہو رہا ہے کہ میں سنت حضرت عمر میں بیعت کرتا ہوں. تلوار اٹھائی اس کو مار دی. مدینے میں یزید کی بیعت کا انداز کیا تھا؟ کبھی تفصیل سے تاریخ پڑھیے گا. بیعت صرف اس بات پر تھی کہ زر خرید غلام بنو. وہ حلال کہے تو حلال، وہ حرام کہے تو حرام. تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری اولاد سب یزید کے اختیار میں. اب کرو بیعت. لوگ سمجھ نہیں پاتے شاید ویسے مراد کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب کہاں اسلام؟ اب کہاں ہے قرآن؟ اب کہاں رسول کا نام؟ اب کہاں سنت رسول کا نام؟ اب پہچانیے کہ امام سید سجاد علیہ السلام کا جہاد کیا تھا. اس مدینے میں جس کا ماحول ایسا بن گیا ہو، اس میں درسگاہ کھول دینا، اس میں دعاؤں کے طریقے سے انسانیت کو برائی سے روک لینا. ایک طرف ثقافت کا جواب علم سے دیا، ایک طرف انسان کے جذباتی خواہشات کا جواب اپنی دعاؤں سے دیا. سمال کے لے کے چوتھے. اور اب آئیے تیسری مثال آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ مرکز اسلام کیا ہے؟ کہ مکہ المکرمہ. سب سے اہم ترین مرکز ہدایت کیا؟ خدا کا گھر، خانہ کعبہ. حجاج بن یوسف ثقفی گھر کو ایسا توڑ چکا کہ لوگ گھر کی دیواروں کی مٹی تک اٹھا کے تبرکن اپنے گھروں میں لے گئے. لفظ تبرکن بھی میں نے تبرکن ہی پڑھا ہے. لوٹ مار مچی. مدینے کا حال سن لیا، اب سنیں مکے کا حال. مکے میں کیا ہوا تھا؟ مکے میں ایسی لوٹ مچی کہ پوری زمین خانہ کعبہ خالی کر دی گئی. اور جب زمانہ حج قریب آنے لگا تو خیال آیا لوگ حج پر آئیں گے تو چلو جیسے بھی صحیح کعبے کو دوبارہ بنا دیا جائے. جب دوبارہ بنانے کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ اژدہا کعبے کی بنیاد پر نکل آیا. اور اژدہا تو پتہ ہے آپ کو کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اژدہا کا کلہ چیرنے والے اور ہوتے تھے، ڈر جانے والے اور ہوتے تھے. رونے والے اور تھے، سونے والے اور تھے. تو یہ اژدہا سے ڈرنا تو بہرحال آپ سمجھ رہے ہیں کہ کون لوگ ہو سکتے جو ڈر رہے تھے. خانہ کعبہ کی تعمیر رک گئی. اسلام کا مرکز یا مدینہ یا مکہ. مدینہ کا حال سن لیا آپ نے. نہ عزت محفوظ، نہ عصمت محفوظ، نہ قرآن محفوظ، نہ رسول کا حرم محفوظ. اب حال سن لیں مکے کے. ایسے میں حجاج بن یوسف ثقفی ممبر پہ گیا. اس نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو مسئلے کا حل بتائے مجھے. یہ اژدہا ختم کیسے ہوگا؟ نہ مرتا ہے نہ زخمی ہوتا ہے، کوئی قریب جائے تو اسے قریب آنے نہیں دیتا. اس کا حل کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں مجمع میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. بولو کیا بول رہے ہیں؟ کہا میں نے مسجد حرام میں ایک جوان کو آتے جاتے دیکھا. وہ جوان خانہ کعبہ کی زمین کی پیمائش کر رہا تھا رات میں. وہ جوان خانہ کعبہ کے خالی پلاٹ کی پیمائش کر رہا تھا رات میں. مجھے لگتا ہے شاید وہ ہماری اس حوالے سے مدد کر سکتا ہے. حجاج نے پوچھا کون ہے وہ؟ کہ وہ علی ابن الحسین. اللہ اکبر. امام کا جہاد کیا ہے؟ امام کی خدمات کیا ہے؟ یہ جس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ کربلا کے بعد بچا نہیں تھا اگر سجاد نہ ہوتے. جس مدینے میں جا کے سلام کر رہے ہو، یہ رسول کا روزہ آپ کو نصیب نہ ہوتا اگر سجاد نہ ہوتا. سمجھا کا امام کو. کہتے ہیں کہ حجاج نے امام سجاد کو بلوا لیا. بلوانے کے بعد کہتا ہے یہ مشکل بڑی آ پڑی ہے، کعبہ تعمیر کرنا ہے اور یہ اژدہا باہر نکل کے آگے بیٹھ گیا ہے، ہٹتا بھی نہیں، مرتا بھی نہیں، زخمی بھی نہیں ہوتا. اس کا حل کیا؟ امام کے چہرے پر جلال طاری ہوئی. فرمایا تم نے ظلم کی انتہا کر دی.
خدا کے گھر کو اپنی ملکیت سمجھ گیا، اس کو ایسے لوٹا، اس کو ایسے توڑا جیسے وہ خدا کا گھر نہ ہو، تمہارا گھر ہو۔ بہت سخت سرزنش کی امام نے حجاج کی اس مسئلے میں۔ اب وہ چونکہ مجبور ہے، اسے کعبہ بنانا ہے، تو امام کی بات سننا پڑے گی۔ کہنے لگا کہ سب ٹھیک ہے، بتائیں کرنا کیا ہے، اس کو بناؤں کیسے دوبارہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا، پہلے مکے میں اعلان کرا دے کہ جس نے جو پتھر، جو اینٹ، جو ٹکڑا پتھر کا، جو ریت اور مٹی، جو گارے کی بنی ہوئی قسم جو اٹھائی ہے وہاں سے، سب واپس لے۔ مکے کے گھروں سے مال نکل کے واپس آنے لگا۔ یہ مال کیا ہے؟ یہ کعبے کے باقیات ہیں۔ امام علیہ السلام مسجد حرام میں تشریف لائے اور بلایا ان افراد کو جو معمار کا کام کرنا جانتے تھے، اور آپ اژدہا کے قریب پہنچے، اور جیسے ہی اژدہا نے امام وقت کو آتے ہوئے دیکھا، پہچان گیا کہ علی کا پوتا آ رہا ہے۔ امام کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی اپنے اس مقام پہ چلا گیا جہاں سے آیا تھا، نہ آنے کا پتہ رہا، نہ جانے کا نشان رہا۔ یہ خدا کی کرامت تھی، نگاہوں سے اوجھل ہو کہاں چلا گیا؟ امام نے اپنے دست مبارک سے بنیادوں پر سے مٹی ہٹا کر بنیادوں کو پیمائش کے اعتبار سے معین کیا، اور جتنی مٹی اٹھا کے لے گئے تھے اس مٹی کو اس چار دیواری کے اندر ڈالنے کا حکم دیا۔ ٹھیک، پھر جو بنیادیں کھودنا تھیں، جہاں تک وہ معمار کھودتے تھے، امام نے ایک مقام پہ آ کر روک دیا، اب اس سے آگے مت کھودنا بنیاد کو۔ اپنی ردا اتار کے بنیاد کے اندر بچھاتے چلے گئے، روتے جاتے تھے، خدا سے فریاد کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اب اس پر کعبے کی دیواروں کو اونچا کیا جائے۔ تو کعبے کی دیواروں کی بنیاد میں عبائے سید سجاد موجود ہے۔ کعبے کی دیواریں بنی۔ اب تاریخ دان کہتا ہے کہ جو امام نے مٹی منگوائی تھی، وہ ساری مٹی اس چار دیواری کے اندر جمع کروائی۔ مورخ کہتا ہے اس کے بعد سے کعبے کی ہائٹ اتنی اونچی ہو گئی کہ اب اس کے اندر جانا بغیر سیڑھیاں استعمال کیے ممکن نہ رہا۔ یہ تاریخ ہے چوتھے امام کے حوالے سے خانہ کعبہ۔ تو مکہ، مدینہ، اسلامی ثقافت اور امام سید سجاد۔